جو ہی عید کا چاند طلوع ہوتا ہے تو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ اب ساری رحمتیں اور برکتیں اور مغفرتیں اور عنایتیں ختم، اور ایسے ہی عبادات کے مواقع بھی اب ختم ہو گئے، اور پھر لوگ اپنی من پسند زندگی گزارنے کے لیے اور رمضان بھر کے اعمال کے جمع کیے گئے سرمایے کو لٹانے اور برباد کرنے کے لیے چاند رات میں تیار ہو جاتے ہیں۔ لیلۃ الجائزہ انعام کی رات قرار دیا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو انعام کی رات قرار دے رہا ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کی حدیث میں بھی اس کو لیلۃ الجائزہ کا خوبصورت نام دیا گیا ہے۔ اب یہ لیلۃ الجائزہ کتنی قیمتی رات ہے، آئیے اس کے بارے میں رسول پاک علیہ السلام کے دو فرامین سنتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احیا لیلۃ الفطر و لیلۃ الاضحیٰ، جو آدمی عید الفطر کی رات میں اور عید الاضحیٰ کی رات میں عبادت کرتے ہوئے رات گزارتا ہے اور اس رات میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے، تو لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، تو جس دن لوگوں کے دل قیامت کے دن مریں گے اس دن اس کا دل زندہ رہے گا۔ تو یہ لیلۃ الجائزہ کا کتنا بڑا انعام ہے کہ جس دن دلوں پہ موت طاری ہو جائے گی اس دن لیلۃ الجائزہ انعام والی رات یعنی چاند رات میں عبادت کرنے والوں کے دل زندہ رہیں گے۔ ایسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من احیا اللیالی الخمسہ، کہ جو آدمی 5 راتیں عبادت میں گزار دے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ ان میں ایک 8 ذی الحجہ اور ایک 9 ذی الحجہ اور ایک عید الفطر کا دن ہے اور ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے اور ایک عید الفطر کا دن ہے، ایک عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ تو یہ مقدس راتیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں کہ اس میں عبادت کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کر دیتا ہے، اور پھر یہ ساری عبادت اور ریاضت کے لیے اللہ تعالیٰ نے رات کا انتخاب فرمایا ہے، انعام والی رات۔ تو انعام والا دن بھی اللہ انتخاب کر سکتا تھا، لیلۃ الجائزہ انعام والی رات قرار دیا ہے کہ رات اللہ کے نزدیک بڑی بابرکت رات ہے۔ یوں کہیے کہ رات کی کیا بات ہے، شب قدر رکھی تو رات میں، اور شب معراج آئی تو رات میں، اور لیلۃ الجائزہ آئی تو رات میں۔ اسی طرح سحری کی برکات رکھی تو اللہ نے رات میں، اور تراویح کی برکات اللہ نے رکھی تو رات میں، قیام اللیل کا اجر و ثواب رکھا تو اللہ نے رات میں، اور نور کی برکھا اللہ کی برستی ہے تو رات میں، اور عبادات اور دعاؤں میں مناجات میں خاص مزہ آتا ہے تو رات میں، اور دعائیں خاص الخاص قبول ہوتی ہیں تو رات میں۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ ای الدعاء اسمع، سب سے زیادہ دعا کون سی قبول ہوتی ہے؟ آپ نے فرمایا فی جوف اللیل، کہ جو رات کی درمیان میں جا کر انسان دعا کرتا ہے، ودبر الصلوات المکتوبات، یا فرض نمازوں کے بعد کرتا ہے، تو یہ دعا سب سے زیادہ قبول ہونے والی ہے۔ یہ رات ہی ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ، حدیث میں آتا ہے ان اللہ یبسط یدہ باللیل، اللہ اپنی رحمت کا ہاتھ پھیلاتا ہے رات کو اور کہتا ہے حل من تائب فاتوب الیہ، کیا کوئی ہے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کر لوں؟ کیا کوئی ہے مغفرت مانگنے والا مغفرت کر دوں؟ کیا کوئی ہے گناہوں سے معافی طلب کرنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں؟ اور اگر کوئی رات ایسی ہو کہ جس کو اللہ خود کہہ رہا ہو کہ یہ میرے نزدیک انعام کی رات ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ہر روز جہنم کے ہر روز رات کے وقت میں، رمضان کی ہر رات میں اللہ 10 لاکھ انسانوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے، اور رمضان کی آخری رات میں جتنے اللہ تعالیٰ رمضان کے ہر رات میں مسلمان جہنم سے آزاد کرتا ہے ان سب کا مجموعہ اللہ آخری رات میں جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ اور سنیے اس لیلۃ الجائزہ کا کیا انعام ہے۔ رسول پاک علیہ السلام کا فرمان ہے وَإِذَا كَانَ آخِرُ لَيْلَةٍ غُفِرَ لَهُمْ جَمِيعًا، جب رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ سارے مسلمانوں کی مغفرت کر دیتے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ اَهِيَ لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کیا یہ شب قدر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ جب عمل کرنے والا انسان مزدور اپنا عمل پورا کر لیتا ہے، مزدوری کر لیتا ہے، تو پھر مالک اس کا اجر اور اس کا بدلہ اور اس کی مزدوری عطا کرتا ہے۔ تو اللہ کے بندوں نے 30 دن اس کی بندگی ادا کی اور اس کی مزدوری کی، اس کے روزے رکھے اور تراویح پڑھی، عبادت کی، تلاوت کی، سخاوت کی، دعوت دی، اور یہ محنت کی، سارے نیک اعمال میں وہ لگے رہے۔ اب اللہ جب خود بندوں کو کہتے ہیں کہ مزدور کا مزدوری اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا کر دو، تو اب اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ادھار کیسے کرے؟ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ادھار نہیں کرتا، بلکہ اللہ کہتا ہے آخری رات ہے،
اس لیے میں بھی تمہاری مغفرت کا اعلان کر رہا ہوں اور تمہارے لیے انعام کا اعلان کر رہا ہوں۔ اور خود یہ لیلۃ الجائزہ کے بارے میں سنیے، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز لیلۃ الجائزہ یعنی چاند طلوع ہو جاتا تو آپ اپنے گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے۔ یہاں تو بعض لوگ ایسے چاند کے طلوع ہوتے ہی گھروں سے مسجدوں سے نکلتے ہیں جیسے نعوذ باللہ خدا نخواستہ وہ کسی قید خانے میں قید تھے اور اب وہ دوڑ بھاگ کے سکول کے بچوں کی طرح گھروں میں جا رہے ہیں۔ کہا نہیں، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب چاند رات ہوتی تھی تو آپ گھر میں تشریف نہیں لے جاتے تھے، بلکہ چاند رات میں بھی آپ مسجد میں قیام فرما ہوتے اور ساری رات عبادت کرتے اور مسجد سے آپ عیدگاہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ تو یہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل ہے۔ صحابہ کرام کے بارے میں بھی آتا ہے کانوا یستحبون، وہ بھی اس بات کو مستحب سمجھتے تھے کہ اعتکاف کرنے والا چاند رات میں اللہ کے گھر میں قیام کرے اور اس رات میں مقدس رات میں بابرکت رات میں عبادت کرے اور اللہ کو راضی کرنے والا عمل کرے اور دو ضمانتیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہیں وہ حاصل کرنے والا بنے کہ جو چاند رات میں عبادت کرتا ہے، نمبر 1 اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے، نمبر 2 کہ اس چاند رات میں عبادت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ اب کیا ہوتا ہے کہ مسلمان مرد اور عورتیں چاند رات کو اللہ کی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی بجائے اللہ کی نافرمانی میں گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی سال بھر کا مہینے بھر کی کمائی اور مہینے بھر کی عبادت اور ریاضت اور مہینے بھر کا تقوی اور طہارت چند لمحوں میں اور چاند رات میں اڑا دینے کے لیے تیار بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس سے بڑی نادانی کیا ہوگی کہ ایک آدمی ایک مہینہ لگا کر لاکھوں کروڑوں کی کمائی کرے اور ایک رات میں اس کمائی کو پھونک دے اور اڑا کر رکھ دے۔ لوگ کہیں گے یہ بے وقوف ہے، تو یہ کمائی جو کروڑوں کی کمائی بھی ہو، اربوں کی کمائی ہو اور ایک رات میں اڑانا بے وقوفی ہے، تو اس سے بڑی نادانی یہ ہے کہ انسان مہینے بھر کی عبادت، مہینے بھر کی تلاوت، مہینے بھر کی نیکی، مہینے بھر کے روزے، مہینے بھر کی تراویح اور مہینے بھر کی دعوت اور مہینے بھر کی سخاوت کو ایک رات میں شیطان کے ہاتھوں اڑا دینے کے لیے تیار بیٹھا ہو۔ اس سے بڑی نادانی اور کوئی نہیں ہوگی۔ اس لیے چاند رات میں ایسا عمل نہیں کرنا کہ جس سے اللہ ناراض ہو۔ تو اس لیے قرآن کریم میں بتایا گیا ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَكَزَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاسًا، اس عورت کی طرح نہ بن جاؤ کہ جو بڑی محنت سے چرخہ چلا کے سوت کاٹتی ہے اور سوت کاٹنے کے بعد پھر وہ کاتا بڑی محنت سے کاتا ہوا سوت اپنے ہاتھ سے ٹکڑے ٹکڑے اور ریزہ کر دیتی ہے۔ ایسے ہی کہ اپنے یہاں بڑی محنت سے تراویح پڑھی، سحری کھائی، عبادت کی اور رمضان میں نیک اعمال کا سرمایہ بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ کیا اور پورے ایک مہینے میں حلال اور حرام کا فرق رکھ کے گزارنے کی کوشش کی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچایا۔ اب یہ سارا یہ سرمایہ تیار ہو گیا اور یہ سود کٹ گیا، اور اس کے ساتھ ہی فارغ ہوتے ہی چاند رات میں ہی لوگ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ذبح کروا رہے ہیں اور بازاروں کے اندر مخلوط محفلوں میں جا رہے ہیں اور بازاروں کے اندر جا کر اپنے مہینے بھر کی کمائی کو لٹا رہے ہیں کہ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ انعام کی رات ہے اور ہم نے اس کو اللہ کی نافرمانی کی رات بنا دیا۔ اللہ کہتا ہے یہ انعام کی رات ہے، ہم کہتے ہیں اللہ انعام اپنے پاس رکھ، اور ہم تو اب بازار میں جائیں گے، ہم تو اب شاپنگ کریں گے، ہم تو اب سنت رسول کو مٹائیں گے، ہم تو اب اپنے طرز عمل کو بدل کر دکھائیں گے۔ نہیں میرے محترم بھائیوں، یہ اس بات کا اعلان ہے کہ رمضان نے ہمارے اوپر وہ اثرات طاری نہیں کیے جو طاری کرنے چاہیے۔ تو یہ انعام کی رات ہے، تو اللہ سے کہا جائے کہ اے اللہ جنت انعام میں عطا فرما دے، اے اللہ مغفرت انعام میں عطا فرما دے، اے اللہ آئندہ سال تک ہر قسم کے صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچنے کا انعام نصیب فرما دے، اے اللہ جن لوگوں کو تو نے جہنم کی آگ سے اس دفعہ بچا کر جنت میں داخلے کے فیصلے کیے، ان خوش نصیب لوگوں میں ہمیں بھی شامل فرما کر یہ انعام ہمیں بھی عطا فرما دے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں سے بدلنے کا انعام ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ گناہوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دستکش اور کنارہ کش ہو جانے کا انعام ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ قرآن کی محبت کا انعام ہمیں عطا فرما دے، اے اللہ نماز اور مسجد کے ساتھ تعلق رکھنے کا انعام ہمیں عطا فرما دے۔ تو یہ انعامات اللہ کی بارگاہ سے لینے کی رات ہے، لیلۃ الجائزہ، انعام کی رات، رحمت کی رات،
مغفرت کی رات، عنایت کی رات اور بخشش کی رات ہے۔ اس رات میں اللہ کی فرما برداری میں آپ کو لگانا اور عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کرنا، اور آخری درجہ یہ ہے کہ انسان کم از کم نماز عشاء باجماعت ادا کرنے والا بنے اور نماز فجر بھی باجماعت ادا کرنے والا بنے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی نماز عشاء باجماعت ادا کرتا ہے اسے آدھی رات عبادت کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو آدمی فجر بھی باجماعت ادا کر لیتا ہے اس کے نامہ اعمال میں پوری رات عبادت کرنے کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس انعام کی رات کو واقعتاً اور حقیقتاً ہمارے لیے انعام کی رات بنا دے، اور ہمارے لیے مغفرت کا انعام اور رحمت کا انعام اور جنت کا انعام مقرر اور مقدر فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔